الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. وعن أبي قتادة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بنا فيقرأ في الظهر والعصر في الركعتين الأوليين بفاتحة الكتاب والسورتين ويسمعنا الآية أحيانا ويطول الركعة الأولى ويقرأ في الأخريين بفاتحة الكتاب متفق عليه. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال كنا نحذر قيام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الظهر والعصر فحذرنا قيامه في الركعتين الأوليين من الظهر قدر ألف لام ميم تنزيل السجدة وفي الأخريين قدر النصف من ذلك وفي الأوليين من العصر على قدر الأخريين من الظهر والأخريين على النصف من ذلك رواہ مسلم. صفت و صلاۃ النبی کا ذکر چل رہا ہے. اس سے قبل ہم پڑھ چکے ہیں کہ ثنا اور اعوذ باللہ بسم اللہ تعوذ اور تسمیہ کے بعد سورہ فاتحہ ضروری ہے کیونکہ وہ رکن نماز ہے، اس کے بغیر نماز نہیں ہوگی. اب سورہ فاتحہ کے علاوہ جو سورت پڑھی جاتی ہے یا آیات پڑھی جاتی ہے وہ سنت ہے، یعنی اگر کوئی نہ پڑھے سورہ فاتحہ کے علاوہ تو نماز اس کی ہو جائے گی. اگرچہ اکمل اور افضل نماز یہ ہے کہ سورہ فاتحہ کے علاوہ بھی کچھ آیتیں پڑھی جائیں. اگلی شروع کی پہلی 2 رکعتوں کے اندر، ظہر کی پہلی جو 2 رکعت ہے اس میں سورہ فاتحہ کے علاوہ بھی کچھ آیتیں پڑھی جائیں یا ایک آدھ سورت پڑھی جائے. اور اسی طریقے سے عصر میں بھی، اسی طریقے سے مغرب میں بھی امام پڑھتا ہے تو مقتدی آپ ہیں تو سورہ فاتحہ پڑھیے، اس کے بعد چپ چاپ سنیے. اور عشاء میں بھی 2 رکعت امام پڑھتا ہے جہری طور پر تو اس میں سورہ فاتحہ کے بعد سورت پڑھتا ہے. اور فجر میں تو پڑھوے کرتا ہے. تو بہرحال جہری جو نماز ہے جسے بلند آواز سے قرأت کرتا ہے اس سے صرف سورہ فاتحہ پڑھ کے آپ کو چپ رہنا ہے اگر آپ مقتدی ہے تو. اور امام ہیں آپ تو پھر آپ کو پہلی 2 رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورت بھی پڑھنا ہے. اور تنہا اگر پڑھ رہا ہے تو بھی آپ کو پہلی 2 رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورت پڑھنی ہے. ٹھیک ہے. اور آخری جو 2 رکعت ہے 4 رکعت والی نماز میں، جیسے ظہر میں، عصر میں اور عشاء میں، آخری 2 رکعت ہے اس میں کیا پڑھیں گے؟ صرف سورہ فاتحہ، صرف سورہ فاتحہ. لیکن ایک روایت ایسی آئے گی جس سے ایسا لگے گا کہ آخری 2 رکعت کے اندر بھی، خاص کر کے ظہر کی نماز میں، اگر کچھ آیت سورہ فاتحہ کے علاوہ بھی پڑھ دی جائے تو کوئی حرج نہیں ہے، جائز ہے. یہی سمجھ رہا ہے. تو بہت واضح روایت ہے، بخاری اور مسلم کی متفق علیہ روایت ہے. ابو قتادہ انصاری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم لوگوں کو نماز پڑھاتے تھے. فَيَقْرَأُ فِي الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ فِي الرَّكَعَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ، تو آپ ظہر و عصر کی پہلی 2 رکعتوں میں سورہ فاتحہ اور 2 سورت پڑھتے تھے. یعنی پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ اور 1 سورت، دوسری رکعت میں بھی سورہ فاتحہ اور 1 سورت. وَيُسْمِعُنَا الْآيَةَ أَحْيَانًا، اور کبھی کبھی آیت زور سے بھی تلاوت کرتے تھے، ہم لوگ کو سناتے تھے. تو ظہر کی نماز میں، عصر کی نماز میں شروع والی جو پہلی رکعت ہے اس میں کچھ ایک آیت 2 آیت کو اگر آدمی چاہے تو بلند آواز سے بھی پڑھ سکتا ہے. جی کہتے ہیں وَيُطَوِّلُ الرَّكْعَةَ الْأُولَى، اب پہلی 2 رکعتوں کے اندر میں بھی جو پہلی رکعت ہوتی ہے وہ تھوڑی سی لمبی ہونی چاہیے دوسری رکعت کے مقابلے میں. ٹھیک ہے نا. پہلی رکعت میں اور دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے ساتھ ساتھ سورت بھی ملانا ہے. ٹھیک ہے. لیکن پہلی رکعت دوسری رکعت کے مقابلے میں تھوڑی لمبی ہونی چاہیے. بہت اچھی بات ہے. وَيَقْرَأُ فِي الْأُخْرَيَيْنِ، اور ظہر و عصر کی آخری 2 رکعتوں کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم صرف سورہ فاتحہ پڑھتے تھے. بہت واضح آیت حدیث ہو گئی کہ 4 رکعت والی نماز ظہر و عصر میں پڑھتے تو پہلی 2 رکعت میں سورہ فاتحہ کے ساتھ 1 سورت بھی ملاتے، اور کبھی کبھی آیتوں کو سناتے بھی. سمجھا. البتہ 2 رکعتوں میں، پہلی 2 رکعتوں میں جو پہلی رکعت ہوتی وہ نسبتاً دوسری رکعت کے مقابلے میں لمبی ہوتی، اور آخری 2 رکعت جو پڑھتے اس میں صرف سورہ فاتحہ پڑھتے. بہت صاف ستھری بات ہے. لیکن یہ حدیث دیکھیے، یہ بخاری مسلم کی روایت ہے. دوسری روایت جو صحیح مسلم میں ہے، ابو سعید خدری انصاری رضی اللہ عنہ سے یہ کہتے کہ کنا نحذر قیام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی الظہر والعصر، ہم لوگ اندازہ کرتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قیام کا ظہر و عصر میں کہ کتنی دیر تک آپ کھڑے رہ سکتے ہیں یا کتنا دیر تک آپ
کھڑے رہے اور اس میں کتنی آیتیں آپ پڑھ سکتے تھے۔ اس کا جو ہم لوگ اندازہ کرتے تھے، ظاہر ہے کہ اندازہ ہی کر سکتے ہیں کہ تسری قرت ہے وہ، سمجھا کہ تو ہم نے اندازہ کیا کہ ظہر کی پہلی 2 رکعتوں میں آپ الف لام میم تنزیل سجدہ کے برابر کھڑے ہوتے ہیں۔ الف لام میم تنزیل سجدہ 30 آیتوں پر مشتمل ایک سورت ہے 21ویں پارے میں، جس کو ہم فجر کی نماز میں جمعہ کے دن پڑھا کرتے ہیں عموماً، بلکہ مداومت کرتے ہیں، ہمیشگی برتتے ہیں۔ تو 30 آیت کے اندازے سے یہ اندازہ کرتے کتنی دیر کھڑے ہوتے کہ اس میں لگتا کہ 30 آیت آپ پڑھ لیں گے، سمجھا؟ تو 30 آیت پہلی 2 رکعت میں، وفی الاخرین، اور آخری کی جو 2 رکعت ہوتی ظہر کی، اس میں اس کا آدھا۔ تو اگر پہلی رکعت میں 30 آیت پڑھا تو دوسری میں کتنا ہوگا؟ 15۔ اور سورہ فاتحہ 7 آیت۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ 7-8 آیت کے اندازے سے آپ ظہر کی آخری 2 رکعتوں میں بھی سورت یا آیت پڑھ سکتے ہیں۔ یہی جملہ اضافے کا ہے۔ وفی الاولین من العصر، اور عصر کی پہلی 2 رکعت میں ظہر کی آخری 2 رکعتوں میں جو پڑھتے اتنا پڑھتے۔ کتنا؟ 15 آیت، ٹھیک ہے؟ آخری 2 رکعت میں 15 پڑھا تو 15، اور عصر کی آخری 2 رکعتوں کے اندر اس کا بھی آدھا، تو 15 کا آدھا 7، 7.5، تو سورہ فاتحہ 7 آیت والی ہے یہ ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا، اس حدیث کا مطلب یہ ہوا، ابو سعید خدری کی حدیث کا، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ظہر میں آخری 2 رکعتوں کے اندر بھی کچھ آیتیں پڑھتے تھے۔ پہلی 2 رکعتوں کے اندر 30 آیت، دوسری 2 رکعتوں کے اندر اس کا آدھا 15، اور عصر کی پہلی 2 رکعتوں کے اندر ظہر کی آخری 2 رکعتوں کے برابر یعنی 15، اور عصر کی آخری 2 آیتوں کے اندر 15 کا آدھا، گویا 7، 7.5، گویا سورہ فاتحہ پر ہی اکتفا کرتے ہیں۔ تو کل ملا کے بعد صرف اتنی سمجھ میں آئی کہ ظہر کی آخری 2 رکعتوں میں بھی 7-8 آیت کے اندازے سے آدمی اگر کوئی سورت یا آیت پڑھنا چاہے تو پڑھ سکتا ہے، لیکن افضل وہی ہے جو ابو قتادہ نے کہا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کی روایت جو ہے بخاری مسلم دونوں کی ہے، اور یہ جو روایت ابو سعید خدری کی ہے یہ صرف مسلم کی ہے، اور مسلم کا معیار بخاری سے کم ہے۔ اور وہ حدیث جو بخاری مسلم دونوں میں ہو وہ تو سب سے اسٹرانگ حدیث ہوتی ہے، صرف بخاری میں ہو یا صرف مسلم میں ہو، اس سے بڑھ کے ہوتی ہے وہ حدیث جو بخاری مسلم دونوں میں ہو۔ سمجھ گئے آپ؟ تو چلیے، تو کچھ لوگوں نے کہا کہ ابو قتادہ انصاری کی حدیث کو ترجیح دیں گے، یعنی ظہر عصر میں یا عشاء میں یا مغرب میں صرف سورت ملائیں گے پہلی 2 رکعت میں، آخری 2 رکعت میں یا آخری تیسری رکعت میں مغرب میں کچھ نہیں ملائیں گے، صرف سورہ فاتحہ پڑھیں گے، جیسا کہ ابو قتادہ نے کہا۔ ان کی روایت کو ترجیح دیں گے ابو سعید خدری والی روایت پر۔ اب کچھ لوگوں نے کہا کہ بھائی کیوں ترجیح دینے کی شکل کر رہے ہو، جب دونوں حدیث میں تطبیق اور جمع ہو رہا ہے تو یہ کہہ دو نا کہ کبھی کبھار نبی صلی اللہ علیہ وسلم ظہر کی آخری 2 رکعتوں میں بھی 7-8 آیت کے اندازے سے سورت ملا لیا کرتے تھے۔ کبھی کبھار پر اس کو محمول کر لو جائز پر کہ کبھی کبھار کرتے تھے، اور اکثر ایسا کرتے تھے کہ آخری 2 رکعتوں میں بھی ظہر کی صرف سورہ فاتحہ ہی پڑھتے تھے، جیسا ابو قتادہ نے کہا۔ تو اکثر ہم لوگ بھی یہی کرتے ہیں کہ ظہر کی پہلی 2 رکعت میں سورہ ملاتے ہیں اور آخری 2 رکعت میں صرف سورہ فاتحہ کر کے رکوع چل رہے تھے۔ لیکن کبھی کبھار اگر ابو سعید خدری کی روایت پر عمل کرتے ہوئے 7-8 آیت کے اندازے سے ظہر کی آخری 2 رکعتوں میں بھی اگر کوئی سورت پڑھ لیتے ہیں تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اور عصر کی پہلی 2 رکعت میں سورہ ملائیں گے 15 آیت کے اندازے سے، اور آخری 2 رکعت میں صرف سورہ فاتحہ پڑھیں گے۔ سمجھا کہ نہیں؟ ہاں، حضرت عبداللہ بن مسعود مغرب میں بھی تیسری رکعت میں 1 آدھ آیت کے اندازے سے پڑھ لیا کرتے تھے سورہ فاتحہ کے علاوہ۔ تو اگر کبھی کبھار اگر ایسا کر لیا جائے کہ آخری رکعتوں کے اندر بھی اگر 1 آدھ 2 آیت یا چند آیت کبھی کبھار ملا لیا جائے تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن افضل یہ ہے کہ آخری 2 رکعتوں کے اندر یا آخری تیسری رکعت کے اندر یا تیسری اور چوتھی کے اندر، آپ سمجھ رہے ہیں نا، تیسری کہہ رہے ہیں تو مغرب داخل ہو رہا ہے، اور تیسری چوتھی کہہ رہے ہیں تو ظہر عصر عشاء دونوں داخل ہو رہی ہے، تو اس میں صرف سورہ فاتحہ ہی پڑھنے پر اکتفا کرنا چاہیے۔ یہ شکل افضل اور اکمل ہے۔ لیکن کبھی کبھی اگر ظہر کی نماز میں سورہ فاتحہ کے علاوہ بھی 6-7-8 آیت اگر ملا لی جائے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے، خاص کہ جب دیکھیے کہ کوئی آدمی آ رہا ہے، اس کی آہٹ محسوس ہو رہی ہے، آپ ولضالین آمین پڑھیں، سمجھا نا، اور رکوع میں جانا چاہتے ہیں تو چلیے ایک سورت ملا لیتے ہیں، انا اعطیناک الکوثر کے آگے قل یا ایھا الکافرون ملا دیتے ہیں، سورہ الفیل پڑھ لیتے ہیں، تاکہ وہ جو بیچارہ صف میں مل رہا ہے اس کو سورہ فاتحہ
پڑھنے کا اس امام کے پیچھے مل جائے تو یہ اگر کبھی کبھار اگر ایسا کر لیا جائے تو انشاءاللہ یہ شکل اچھی رہتی ہے، لیکن یہ صرف ظہر کے اندر بہتر ہے۔ چلیے آپ نے 2 حدیث ماشاءاللہ پڑھ لی، آگے دیکھیے اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قرأت کیسے ہوا کرتی تھی، ظہر میں کیا پڑھتے تھے، کتنی لمبی نماز ہوتی تھی، عصر میں کتنی لمبی ہوتی تھی، مغرب میں کیسی ہوتی تھی عام طریقے سے، عشاء میں اور فجر میں کیسی ہوتی تھی، کیسی لمبی قرأت کرتے تھے، سمجھا کہ نہیں؟ تو یہ حدیث بہت معیاری ہے، سمجھ لیجئے کہ عام طریقے سے قرأت کیسی ہونی چاہیے۔ یہ وعن سلیمان بن یسار رضی اللہ عنہ قال کان فلان یطیل الاولیین من الظہر ویخفف العصر ويقرأ في المغرب بقصار المفصل وفي العشاء بوسطه وفي الصبح بطواله فقال أبو هريرة ما صليت وراء أحد أشبه صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا، أخرجه النسائي بإسناد صحيح۔ وعن جبير بن مطعم رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب بالطور، متفق عليه۔ وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في صلاة الفجر يوم الجمعة ألف لام ميم تنزيل السجدة وهل أتى على الإنسان، متفق عليه، وللطبراني من حديث ابن مسعود يديم ذلك۔ سلیمان بن یسار کہتے ہیں، جس کے ساتھ انہوں نے نماز پڑھی، کہتے ہیں کہ فلاں شخص جس کے ساتھ ہم نے نماز پڑھی ظہر کی پہلی 2 رکعتوں کے اندر قرأت لمبی کرتا تھا، وَيُخَفِّفُ الْعَصْرَ، اور عصر کی نماز ظہر کے مقابلے میں ہلکی ہوتی تھی، جیسا کہ ابھی آپ نے سمجھا کہ ظہر کی آدھا، اگر 20 آیت 25 آیت پڑھ رہے ہیں تو سورہ فاتحہ 6-7 آیت کے اندازے سے عصر میں پڑھ لینا ہے۔ وَيَقْرَأُ فِي الْمَغْرِبِ بِقِصَارِ الْمُفَصَّل، یہ دیکھیے مغرب میں قصار مفصل پڑھتے، عشاء میں وساط مفصل پڑھتے، اور صبح میں طوال مفصل پڑھتے۔ مفصل اور مفصلات کا مطلب یہ ہے کہ چھوٹی چھوٹی صورتیں جس میں کثرت سے بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ آیا، ہر ایک پیج 2 پیج کے بعد بسم اللہ۔ اور شروع میں دیکھیے گا سورت جو ہے سورت بقرہ تو 2.5 پارہ پڑھیے گا، اس کے بعد الف لام میم آئے گا، سورہ آل عمران تب بسم اللہ الرحمن الرحیم، 2 پارہ پڑھیے گا، اس کے بعد تب سورہ نساء آئے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چھوٹی چھوٹی جو صورت ہوتی ہے 1 پیج 2 پیج 2.5 پیج والی، جس میں بسم اللہ کے ذریعے فصل ڈالا جاتا ہے کہ ایک صورت ختم ہوئی، فصل معنی علیحدگی کہ اب ایک صورت ختم ہوئی، اب یہ علیحدہ صورت شروع ہو رہی ہے، نہیں سمجھا؟ تو فصل ڈالنا یعنی علیحدگی پیدا کرنا، سمجھا؟ اب وصل معنی ملانا، اب فصل معنی علیحدہ کرنا، تو صورتوں کو علیحدہ کرنے کے لیے بسم اللہ کا استعمال کیا گیا کہ ایک صورت ختم ہوئی دوسری شروع ہوئی، پھر دوسری ختم ہوئی تو پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم، پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم، سمجھا نا؟ قرآن مجید میں 114 صورت ہے، جس میں 113 صورت میں بسم اللہ، صرف سورہ توبہ جو ہے اس میں بسم اللہ نہیں، سمجھ لگے؟ تو جن صورتوں کے شروع میں بسم اللہ آیا ہے اور کثرت سے آیا ہے اسی کو مفصلات کہتے ہیں۔ اب یہ مفصلات کی 3 کیٹیگری ہے، ایک ہے طوال مفصل، تھوڑی لمبی، لیکن بسم اللہ اس میں بھی کثرت سے آیا ہے لیکن تھوڑی وہ لمبی ہے، اور اس کے بعد وساط مفصل ہے درمیانی لمبی ہے، قصار مفصل معنی بہت چھوٹی صورت ہے۔ ہاں، اس کو 3 کیٹیگری میں بانٹا گیا۔ اب یہ مفصل کہاں سے شروع ہوتی ہے اس میں علماء کا اختلاف ہے، لیکن جس چیز کو ہم لوگ راجح اور صحیح سمجھتے ہیں وہ یہ کہ سورہ قاف جو ہے 26واں پارہ میں، سورہ قاف سے لے کر کے سورہ ناس تک جو قرآن مجید کی آخری صورت ہے، ان صورتوں کو کہتے ہیں مفصلات، کیونکہ ان صورتوں کے درمیان میں کثرت سے بسم اللہ آیا ہے، 2 صفحہ 2.5 صفحہ 2 صفحہ 2.5 صفحہ، اور اس میں بھی آپ دیکھیے گا تو سورہ قاف سے لے کر کے سورہ مرسلات تک 29واں پارہ کی اینڈنگ تک، اما یتساءلون 30واں پارہ میں ہے نا پہلی صورت، تو سورہ قاف سے لے کر کے سورہ مرسلات تک طوال مفصل، تھوڑی لمبی صورتیں ہیں، اگرچہ بسم اللہ آیا ہے 2 صفحے 2.5 صفحے پر۔ اب چلیے سورہ اما یتساءلون سے لے کر کے سورہ واللیل تک، یعنی سورہ والضحیٰ سے پہلے تک، یہ وساط مفصل، اما یتساءلون سے لے کر والضحیٰ سے پہلے تک سورہ لیل تک، اب والضحیٰ سے لے کر کے سورہ ناس تک یہ قصار مفصل، چھوٹی صورت جس میں کثرت سے بسم اللہ آیا ہے۔ آپ سمجھ گئے مفصلات کی تفصیل کہ سورہ قاف سے لے کر سورہ ناس تک کی صورتوں کو مفصلات کہتے ہیں کیونکہ ان کے درمیان بسم اللہ کے ذریعے فصل آیا ہے، چھوٹی صورتیں ہیں، لیکن اس کو بھی 3 کیٹیگری میں بانٹا گیا ہے۔ طوال مفصل تھوڑی لمبی صورت وہ ہے سورہ قاف سے لے کر سورہ مرسلات تک 29واں پارہ تک، سمجھا کہ 27 28
29 مان لیجئے کہ سورہ قاف کی ایک صورت کو ملا لیجئے تو یہ 3 پارہ اور ایک صورت سورہ قاف، یہ ہوا طوال مفصل۔ اور سورہ عما یتساءلون سے لے کر کے سورہ واللیل تک وساط مفصل، بیچ کی صورت، اور سورہ والضحیٰ سے لے کر سورہ ناس تک قصار مفصل، چھوٹی چھوٹی صورت۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم مغرب میں پڑھتے تھے قصار مفصل اکثر و بیشتر، یہی آپ کی عادت تھی کہ سورہ والضحیٰ سے لے کر سورہ ناس تک کی صورتوں کو الٹ پھیر کر کے پڑھتے تھے، سمجھا؟ اور عشاء کی نماز میں اور اسی طریقے سے ظہر وغیرہ عصر کی نماز میں آپ وساط مفصل پڑھتے تھے، یعنی سورہ عما یتساءلون سے لے کر واللیل تک۔ اس کو کہاں پڑھتے؟ ارے ظہر میں، عصر کی شروع میں، اور اسی طریقے سے عشاء میں۔ اور فجر کی نماز میں پڑھتے تھے طوال مفصل، سورہ قاف سے لے کر کے سورہ مرسلات تک فجر کی نماز میں، سمجھ لیں گے؟ یہ اکثر خیال رکھتے تھے۔ اس کا ہوتا یہ تھا کہ اگر یہ سب صورتیں بار بار اگر پڑھی جائیں نا تو سننے والے کو سنتے بہت سی آیت یاد ہو جاتی ہے، اب سننے میں بھی اس کو جی لگتا ہے کہ ہاں یہ تو ہے، سنتے آدمی یاد ہو جاتا ہے۔ سورہ قاف نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنا خطبہ جمعہ میں پڑھتے تھے کہ ایک عورت کہتی ہے کہ بغل میں میرا گھر تھا، یا ہو سکتا ہے کہ مسجد میں آتی رہی ہو، وہ ان کا گھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے قریب تھا، تو سورہ قاف نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ممبر پر سنتے ہم کو زبانی یاد ہو گیا جی۔ تو اگر چھوٹی چھوٹی صورت اگر ہے مغرب میں مان لیجئے کہ، اور اس کو اگر آدمی ہمیشہ 1-2 دن کے بعد الٹ پھیر کے پڑھے تو جو نمازی ہے، مستقل نمازی ہے، وہ دیکھے گا کہ کچھ دنوں کے بعد اس کو سنتے وہ صورت یاد ہو جائے گی، سمجھا کہ نہیں؟ تو اس لیے ہوتے تھے، کبھی یہاں سے کبھی وہاں سے کبھی وہاں سے۔ وہ تو پڑھنا جائز ہے کہ آپ جہاں سے بھی قرآن چاہیے سورہ فاتحہ کے علاوہ پڑھ لیجئے، شروع آیت سے، شروع صورت سے، یا آخری صورت سے، یا بیچ کی صورت سے۔ لیکن افضل یہ ہے کہ اگر آپ کو 5 ہی آیت اگر پڑھنی ہے تو بیچ صورت سے 5 آیت اٹھانے کے بجائے بہتر ہے کہ وہ صورت پڑھیے جس میں 5-6 آیت ہے، کیونکہ وہ مکمل صورت ہے۔ تو مکمل صورت پڑھنا افضل ہے کہیں سے بھی 5 آیت اٹھا لینے کے مقابلے میں، نہیں سمجھا؟ اور یہ 2 صفحے کی صورت ہے، اس میں سے بیچ سے کہیں سے 5 آیت پڑھ رہے ہیں، تو اگر آپ کو اتنا ہی 5 آیت پڑھنی ہے تو الحمدللہ 5 آیت 6 آیت والی صورت بھی موجود ہے، تو آپ مکمل صورت کیوں نہیں پڑھ لیتے ہیں؟ ارے آپ چمڑیا ہے، آپ کو بتاؤ کہ ایک چمڑا مکمل لینا افضل ہے یا ایک چمڑے کا آدھا حصہ کاٹ کے لینا افضل ہے؟ ایک پورا لینا افضل ہے۔ تو پوری صورت پڑھیں گے تو یہ افضل ہے بنسبت اس کے کہ ہم کسی بڑی صورت سے تھوڑا سا لیں، لیکن ہاں پڑھ سکتے ہیں، جائز ہے۔ فقرؤ ما تیسر معک من القرآن، قرآن سے جہاں سے بھی آسان ہو آپ کو، بیچ سے، اخیر سے، شروع سے پڑھ سکتے ہیں، لیکن اچھا یہ ہے کہ پوری صورت پڑھی جائے۔ تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی کہ فجر کی نماز پڑھتے تھے طوال مفصل سے، اور عشاء اور ظہر عصر پڑھتے تھے وساط مفصل سے، اور مغرب پڑھتے تھے قصار مفصل سے، سورہ والضحیٰ سے لے کر سورہ ناس تک پڑھا کرتے تھے۔ لیکن کبھی کبھار ایسا بھی ہوا ہے کہ جبیر بن مطعم رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا پڑھتے ہوئے مغرب میں سورہ والطور، اور یہ سورہ طور جو ہے یہ 27واں پارہ کی، یہ طوال مفصل ہے۔ تو ہمیشہ مغرب میں پڑھتے تھے قصار مفصل، لیکن کبھی کبھار یہ طوال مفصل سے بھی سورہ والطور پڑھتے تھے، آپ سمجھ آیا؟ تو کبھی کبھار ایسا بھی کر سکتے ہیں۔ اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز میں جمعہ کے دن الف لام میم تنزیل سجدہ وهل اتى علی الانسان ہمیشہ پڑھتے تھے۔ الف لام میم تنزیل سجدہ 21واں پارہ میں، یہ مفصلات میں نہیں ہے، مفصلات تو شروع ہو رہی ہے سورہ قاف سے، لیکن جمعہ کے دن اسپیشلی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سورہ الف لام میم تنزیل السجدہ پڑھتے تھے 21واں پارہ سے، اور دوسری رکعت میں پڑھتے تھے 29واں پارہ سے هل اتى علی الانسان۔ ہاں پوری صورت الف لام میم تنزیل سجدہ پڑھتے تھے، اب پوری صورت سورہ دہر پڑھتے تھے، هل اتى علی الانسان حین من الدہر۔ ہاں تو کچھ لوگ کرتے کہ ایک صورت کو 2 رکعت میں بانٹ لیں گے آدھا، ہاں تھوڑا یہاں سے پڑھ لیا پہلی صورت سے آدھا، پہلے وہاں سے پڑھ، نہیں، سنت یہ ہے کہ پوری صورت الف لام میم تنزیل سجدہ 3 رکوع ہے اس میں، سورہ دہر میں 2 رکوع ہے، ہاں پوری لمبی ہونی چاہیے، یہ خاص ہدایت ہے، یہ خاص طریقہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور طبرانی میں جو روایت آئی ہے ابن مسعود کی، وہ یہ ہے کہ ہمیشہ پڑھتے تھے، ہمیشہ فجر کی نماز میں آپ یہی 2 سجدہ پڑھتے تھے، یہی 2 صورت۔ کیوں؟ اس لیے کہ جمعہ کے دن حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق ہوئی اللہ کی عبادت کے لیے، اور ان دونوں صورت میں انسان کی تخلیق کا ذکر ہے، ابتدائی تخلیق کا، کہ کیسے انسان پیدا کیا گیا،
اور اس کے بعد مرے گا، اور اس کے بعد اس کا انجام ہوگا جنت اور جہنم، اس کا ذکر ہے دونوں صورتوں کے اندر۔ تو انسان کی جو پیدائش کا مقصد ہے اللہ تعالیٰ کی عبادت، کیسے پیدا کیا گیا، پھر کیسے اس کا انجام ہوگا، پھر جنت جہنم کا ذکر، اعمال کا، نیکی کا اور بدی کا ذکر، جنت اور جہنم کا ذکر، یہ دونوں صورتوں میں مشتمل ہے۔ تو یہ بڑا مناسب ہے کہ جمعہ کے دن ان دو صورتوں کو پڑھا جائے۔ تو غرض ہے کہ جو سلیمان بن یسار کی روایت آپ نے پڑھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فجر میں طوال مفصل پڑھتے، اور عشاء میں اور ظہر میں، عصر میں وساط مفصل پڑھتے، اور مغرب میں قصار مفصل پڑھتے، یہ علی الغالب علی الاکثر، اکثر ایسا کرتے تھے، لیکن کبھی کبھار سورہ طور بھی پڑھتے تھے۔ اور کمال تو یہ ہے کہ ایک دفعہ مغرب کی نماز میں سورہ اعراف پڑھ دیا آپ نے، جی 2 پڑھا، کوئی نہیں پڑھ سکتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھ دیا مغرب میں، مغرب سے شروع کیا تو ایک دم عشاء کا وقت ہو گیا ختم کرتے کرتے، سمجھا کہ نہیں؟ لیکن ہاں سورہ طور کبھی پڑھا ہے، کبھی سورہ مرسلات پڑھا ہے، مغرب میں سورہ مرسلات پڑھا ہے جو آخری صورت ہے طوال مفصل کی، جبکہ مغرب میں پڑھنا ہے قصار مفصل۔ تو کبھی کبھار سورہ طور پڑھ دیتے تھے، کبھی مرسلات پڑھ دیتے تھے، اور زندگی میں ایک مرتبہ آپ نے سورہ اعراف بھی پڑھا۔ تو چلیے یہ ایک اندازہ آپ کو ملا نا کہ کس طرح کی صورتیں کن نمازوں کے اندر کیسی پڑھنی چاہیے تاکہ نماز میں حسن اور اعتدال باقی رہے۔ اس کے بعد روایت دیکھیے، عن حذیفہ رضی اللہ عنہ قال صلیت مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم فما مرت به آیۃ رحمۃ الا وقف عندها يسأل ولا آیۃ عذاب الا تعوذ منها، اخرجہ الخمسہ وحسنہ الترمذی۔ حذیفہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی، اور یہ نماز رات کی نماز ہے، تو جب بھی کسی رحمت کی آیت سے گزرے مگر آپ وہاں ٹھہرے اور رحمت کا سوال کیا، اور کسی عذاب کی آیت سے گزرتے تو اللہ سے اس عذاب کا کے لیے پناہ چاہتے۔ اب جہاں جنت کا ذکر آتا رات کی نماز میں تو وہاں ٹھہر کر کے کہتے ہیں، جیسے ان المتقین فی مقام امین، سمجھا کہ نہیں، ان للمتقین مفازا حدائق وعنابا وکواعب ترابا وکأسا دہاقا لا یسمعون فیہا لغوا ولا کذابا جزاء، ہے نا، تو کہہ دیتے اللہم اجعلنا من اہل الجنہ، اللہ مجھ کو جنتی بنا۔ اسی طریقے سے جب جہنم کے ذکر ہوتا، عذاب الہی کا ذکر ہوتا، تو اللہم انی اعوذ بک من النار، اللہم احفظنا، سمجھا نا، اللہ ہم کو بچا۔ تو اس طرح کی آیتوں پر رک کر کے رحمت کی دعا کرنا، عذاب کی آیتیں ہوں تو عذاب سے پناہ چاہنا، اللہ سے اس کی رحمت کا سوال کرنا، یہ رات کی نماز میں ہوتا ہے۔ تو امام بھی اگر چاہے جیسے تراویح میں پڑھتا ہے تو رک کر کے، کیونکہ رات کی نماز تو لمبی ہوتی ہی ہے تہجد کی، تو اس میں اگر آدمی رک کر کے آیت رحمت پر رحمت کا سوال کرے، آیت عذاب سے گزرے تو عذاب کی سے پناہ چاہے تو الحمدللہ ٹھیک ہے۔ لیکن فرض نماز میں لوگوں نے کبھی ایسا نقل نہیں کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرض نمازوں میں جب جہری قنت کرتے تھے مغرب عشاء فجر کی پہلی 2 رکعتوں میں، تو آپ رک کر کے رحمت کی دعا کرتے اور یہ کیسا کرتے۔ تو اسی لیے جمہور اہل علم نے کہا کہ یہ رات کی نماز کے لیے، تہجد کے لیے، سمجھا کہ نہیں۔ ویسے رات کی نماز میں جماعت ہوتی نہیں ہے، لیکن اگر مان لیجیے کہ آپ دونوں ایک روم کے پارٹنر ہیں، آپ تہجد میں اٹھے اور آپ نے اپنے ساتھی کو اٹھا لیا، اور کبھی وہ ساتھی آپ کے ساتھ مل گیا تو ٹھیک ہے، سمجھا کہ نہیں۔ لیکن اکثر نبی صلی اللہ علیہ وسلم تنہائی پڑھتے تھے۔ تو اگر کبھی کوئی تہجد میں جگہ بیوی ساتھ ہو لے، پیچھے کھڑی ہو جائے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ کبھی حضرت عبداللہ بن عباس آئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھڑے ہو گئے، داہنے بائیں کھڑے ہو گئے، تو آپ نے ان کو کان پکڑ کے یا بل پکڑ کے پیچھے سے لا کر کے داہنے کھڑا کر دیا، سمجھا۔ لیکن عام تہجد میں عام طریقے سے آدمی اکیلا اور تنہا پڑھے ہو۔ لیکن اگر کبھی کبھار کوئی اگر مل جائے، آپ بغل میں نہیں پیچھے کھڑی ہوگی، سمجھا کہ نہیں۔ تو کبھی کبھار اگر کھڑی ہوتی ہے بیوی تو ٹھیک ہے، لیکن ہمیشہ کی عادت مت لگائیے۔ فرض میں بھی پیچھے ہی کھڑی ہوگی، اگر آپ کسی مجبوری سے جماعت آپ کی چھوٹ گئی اور آپ نے گھر پر نماز پڑھی تو آپ پڑھ سکتے ہیں، لیکن آپ مرد ہیں، آپ نے اذان سنی ہے تو آپ کو مسجد میں جانا ہے، اگر کوئی عذر شرعی نہیں ہے تو بیوی آپ کے پیچھے نہیں آئے گی۔ لیکن اگر آپ کسی مجبوری کی وجہ سے آپ نہیں گئے مسجد میں اور آپ نماز پڑھ رہے ہیں، بارش ہو رہی ہے، کیچڑ ہے، تو آپ نے آگے بڑھ جائیے، اور پیچھے اگر بیوی بچے آپ کے کھڑے ہو جائے تو الحمدللہ ٹھیک ہے، سمجھا کہ۔ لیکن وہ ساتھ میں کھڑی نہیں ہوگی، پیچھے کھڑی ہوگی، اکیلی بھی ہوگی تو پیچھے ہی کھڑی ہوگی، سمجھا کہ نہیں۔ بہرحال تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آیت رحمت سے گزرتے تو رحمت کا سوال کرتے، اور آیت عذاب سے گزرتے تو اللہ سے پناہ چاہتے، ٹھیک ہے۔ کیونکہ فرض نماز کا جن لوگوں نے ذکر کیا ہے، جن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کی جو صفت بتائی ہے، انہوں نے ایسا ذکر نہیں کیا ہے، حالانکہ بہت سارے صحابہ نے فرض نمازوں کا ذکر کیا، لیکن کسی نے نہیں بتایا کہ فرض نماز میں آپ رحمت کا سوال کرتے، جنت کا سوال کرتے، اور گناہ سے یا عذاب کی آیتوں سے گزرتے تو پناہ چاہتے۔ اس لیے فرض نماز میں افضل یہی کہ آدمی ایسا نہ کرے۔
لیکن اگر کوئی کر لیتا ہے تو انشاءاللہ کوئی حرج کی بات نہیں ہوگی انشاءاللہ، نماز پڑھ اس کی وجہ سے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ یہ ایک حدیث اور دیکھیے، عن ابن عباس رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الا وانی نہیت ان اقرأ القرآن راکعا او ساجدا فاما الرکوع فعظموا فیہ الرب واما السجود فاجتہدوا فی الدعاء فقمن ان یستجاب لکم رواه مسلم۔ صفت الصلاۃ کا ذکر آ رہا ہے، اس میں اب قرأت کی بات تو ہو گئی، اب آئیے رکوع کی بات ہے، تو رکوع کی دعائیں بھی آئیں گی۔ یہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت مسلم کے حوالے سے ہے، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا وانی نہیت ان اقرأ القرآن، الا حرف تنبیہ ہے، متنبہ کرنے کے لیے، خبردار، توجہ مبذول کرنے کے لیے اپنی طرف۔ کسی کو اگر کہے خبردار آگاہ رہو، تو مطلب یہ کہ آپ اس کو متوجہ کر رہے ہیں اپنی طرف، کہ جو کہہ رہے ہیں اس کو توجہ سے سنو۔ کیا؟ وانی نہیت ان اقرأ القرآن، مجھے منع کیا گیا ہے کہ میں قرآن رکوع اور سجدے میں پڑھوں، یعنی رکوع میں آپ قرآن نہیں پڑھ سکتے، سجدے میں قرآن نہیں پڑھ سکتے۔ قرآن اللہ کا کلام ہے، اس کی عظمت کا تقاضا یہ ہے کہ آدمی جو قیام کی حالت میں ہے، جو قیام عظمت کے لیے، اس میں قرآن پڑھا جائے گا، سورہ فاتحہ اور سورۃ۔ رکوع میں آپ کو قرآن نہیں پڑھنا ہے، سجدے میں قرآن نہیں پڑھنا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اب کیا پڑھنا ہے رکوع میں؟ یہ سوال ہوا کہ رکوع میں اب کیا پڑھنا ہے، سجدے میں کیا پڑھنا ہے؟ تو آپ نے کہا کہ فَأَمَّا الرُّكُوعُ فَأَعْظِمُوا فِيهِ الرَّبَّ، رکوع میں رب تعالیٰ کی تعظیم بیان کرو، سبحان ربی العظیم، میرا رب عظیم، میرا رب عظیم ہر عیب سے پاک، سبحان ربی العظیم، ربی العظیم، میرا عظیم رب، جو سب سے بڑا عظیم ہے، بڑا ہے، وہ میرا عظیم رب ہر عیب سے پاک ہے، سبحان ربی العظیم، سمجھ لگے؟ اور سجدے میں جاؤ تو تسبیح جو سجدے کی ہے سبحان ربی الاعلیٰ، اس کے ساتھ ساتھ دعا بھی کثرت سے کرو۔ وَأَمَّا السُّجُودُ فَاجْتَهِدُوا فِي الدُّعَاء، کثرت سے دعا کرو سجدے کے اندر، سمجھا؟ فَقَمِنٌ، کیونکہ وہ لائق ہے کہ تمہاری دعا، سجدے کی ہوئی دعا قبول کر لی جائے، کیونکہ سجدے میں انسان اللہ تعالیٰ سے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے۔ حدیث ہے کہ جب انسان سجدے میں ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ سے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے۔ جو اپنی بلند پیشانی زمین کے اوپر رکھتا ہے، اللہ کے سامنے سر کو زمین پر ٹکاتا ہے اور عزت محسوس کرتا ہے اس میں کہ ہماری یہ پیشانی اللہ تعالیٰ کے سامنے جھکی ہے۔ وہ سر جو کسی بڑے سے بڑے بادشاہوں کے سامنے نہیں جھک سکتا مسلمان کا، وہ اللہ کے سامنے جھکا ہوا مٹی پہ، جھکا ہوا مٹی پہ سجدہ کر رہا ہے اللہ کے لیے، اور اس کو اپنے لیے باعث عزت و افتخار سمجھتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ بندے کی دعاؤں کو سجدے میں زیادہ قبول کرتا ہے، تو اس لیے کثرت سے دعا کرو، سمجھا؟ ہاں، تو اب آپ کہیے گا کہ قرآن تو بنا ہے سجدے میں پڑھنا، تو کیا قرآن میں جو دعائیں ہیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، اے اللہ دنیا کی ہر بھلائی نصیب فرما، آخرت کی ہر بھلائی نصیب فرما، اور قیامت کے اللہ تعالیٰ عذاب جہنم سے بچا، تو یہ تو قرآن کی آیت ہے۔ تو ہم کہیں گے قرآن کی آیت تو ہے، لیکن قرآن پڑھنے کے ارادے سے آپ نہیں پڑھ رہے ہیں، بلکہ دعا کرنے کے ارادے سے پڑھ رہے ہیں۔ تو اس طریقے سے قرآن کی جتنی آیات جو دعائیہ آیات ہیں، جیسے وَقُلْ رَبِّ زِدْنِی عِلْمًا، اللہ میرے علم میں اضافہ فرما، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، اے اللہ ہمارے دل کو ہدایت پر لگانے کے بعد گمراہ نہ کر، ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان، رب اغفر لی ولوالدی، اللہ مجھ کو میرے ماں باپ کو بخش دے۔ تو اس طرح کی جو دعائیہ کلمات ہیں قرآن کی آیتوں کے اندر، اس کو پڑھ لینے میں کوئی حرج نہیں ہے الحمدللہ، کیونکہ وہ قرآن کی تلاوت کی نیت سے نہیں پڑھ رہے ہیں بلکہ دعا کے اعتبار سے پڑھ رہے ہیں۔ اب کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اچھا مولانا خاص دعا ہم کو کرنی ہے، اب قرآن حدیث میں مان لیجئے کہ ہم کو دعا یاد نہیں ہے، تو کیا ہم اس کو اپنی زبان میں پڑھ سکتے ہیں؟ تو بہتر تو یہی ہے کہ مسنون دعا پڑھیں قرآن اور حدیث میں۔ اب جیسے یہی جو دعا پڑھی ہم نے آپ کو سامنے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، دنیا کی ہر بھلائی اس کے اندر داخل ہے۔ اب دل میں کوئی نیت آپ کر لیجئے کہ اب کیا مانگ رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے، لیکن اس دعا کے اندر وہ حسنہ میں وہ بھی داخل ہے، لیکن پھر بھی اگر آپ کی طبیعت چاہتی ہے کہ نہیں ہم وہی خاص دعا کریں جو ہم کو کرنی ہے، ٹھیک ہے، اور اس کے لیے کوئی عربی دعا ہم کو یاد نہیں ہے، تو اپنی زبان کے اندر بھی اگر کوئی دعا کر لے تو کوئی حرج نہیں ہے انشاءاللہ تعالی۔ تو کہا کہ رکوع میں اللہ کی تعظیم بیان کرو، سمجھا کہ زیادہ تعظیم مستحق ہے رکوع میں، لیکن اگر دعا رکوع میں بھی کرے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے، ممانعت نہیں ہے، لیکن تعظیم ہے۔ بطور خاص سجدے کے اندر دعا کرو، تسبیح کرنا سبحان ربی الاعلیٰ، ایک مرتبہ یا 3 مرتبہ کہہ دیا سبحان ربی الاعلیٰ، اور اس کے بعد جو موقع ملا اس کے اندر دعا کیا، فرض نماز میں بھی اور سنت میں بھی۔ کچھ لوگ الگ سے ایک سجدہ کرتے ہیں، لمبا سجدہ کریں گے اور اس میں دنیا بھر کی دعائیں مانگیں گے، وہ دعا بدعت ہے۔ ہاں، وہ سجدہ مراد ہے جو سجدہ
ارے نماز میں ہو، کیونکہ رکوع اور سجدہ دونوں کا ذکر ایک ساتھ نہ آیا کہ رکوع میں اللہ کی تعظیم کرو اور سجدے میں دعا کرو، تو مراد اس سے وہ سجدہ ہے جو جس سے پہلے رکوع ہو، جس سے پہلے قیام ہو، مراد ہے کہ نماز کا سجدہ۔ لیکن کوئی شخص عشاء کی نماز پڑھ لے گا، سنت وتر سب پڑھ لے گا، اور اس کے بعد ایک لمبا سجدہ صرف دعا کے لیے کرے گا، تو صحیح ہے کہ وہ ایک سجدہ جو صرف دعا کے لیے کرتے ہیں آپ نماز سے ہٹ کر کے الگ ہو کر کے، وہ بدعت ہے۔ اور ایک حدیث اور پڑھتے ہیں، وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا قام الى الصلاۃ یکبر حین یقوم، مختصر ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو جس وقت کھڑے ہوتے نماز کے لیے تو اس وقت تکبیر تحریمہ کہتے، اللہ اکبر، پہلے گفتگو ہو چکی ہے۔ اور یہ تکبیر جو تحریمہ کہلاتی ہے یہ رکن نماز ہے، نماز کا وہ حصہ ہے کہ اس کے بغیر نماز میں آپ داخل نہیں ہوں گے، اگر کسی نے جان بوجھ کے ہو یا بھول چک کے ہو، اگر وہ چھوڑ دیا تو وہ نماز میں داخل نہیں ہوا، اگر پڑھ لیا نماز تو پھر اس کو دہرانی پڑے گی، سمجھ لگے۔ اس کے علاوہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم رکوع میں جاتے تو اللہ اکبر کہتے ہوئے رکوع میں جاتے، اور اس طریقہ سے جب رکوع سے اٹھتے تو فرمایا گیا کہ حین یرکع ثم یقول سمع اللہ لمن حمدہ حین یرفع صلبہ من الرکوع، جب اپنی پیٹھ سیدھی کرتے تو اٹھتے ہوئے سجدے سے جب اٹھتے ہوئے پیٹھ سیدھی کرتے تو سمع اللہ لمن حمدہ کہتے، اور جب پورے طریقے سے سیدھے کھڑے ہو جاتے تو کہتے ربنا ولک الحمد، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ثم یکبر حین یسجد، جس وقت سجدے کے لیے جھکتے تو سجدے میں جھکتے ہوئے اللہ اکبر کہتے، اور وہ سجدے میں اترتے ہوئے ختم ہو جاتا، یعنی پیشانی کو زمین پر رکھتے تو اللہ اکبر ختم ہو جاتا۔ پھر ایک دوسرے سجدے کے لیے اٹھتے، ایک پہلے سجدے سے جب اٹھتے بیٹھنے کے لیے تو اللہ اکبر کہتے، پھر اس پہ دعا پڑھتے، پھر دوسرے سجدے کے لیے اللہ اکبر کہتے، پھر سجدے سے اٹھتے تو اللہ اکبر کہتے، اس کے بعد دوسری رکعت پہ جاتے۔ بہت اچھی بات ہے، اور اسی طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوری نماز میں کرتے ہیں۔ وَيُكَبِّرُ حِينَ يَقُومُ مِنْ سِنْتَيْنِ بَعْدَ الْجُلُوسِ، اور 2 رکعت کے بعد جب تحیات میں بیٹھتے تو تحیات کے بعد جب تیسری رکعت کے لیے اٹھتے تو اس وقت بھی اللہ اکبر کہتے۔ متفق علیہ، بخاری مسلم کی حدیث ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اس میں 2 تکبیر ہے، ایک تکبیر ہے تکبیر تحریم میں، وہ رکن نماز ہے، جان بوجھ کے یا بھول چک کر کے اگر وہ چھوڑ دے گا تو نماز میں نہیں داخل ہوا، نماز باطل ہوئی۔ اس کے علاوہ جو تکبیرات ہیں، رکوع میں جاتے وقت اور سجدے میں جاتے وقت، سجدے سے اٹھتے وقت، سجدے میں جاتے وقت، سجدے سے اٹھتے وقت، تحیات سے اٹھتے وقت، اس کو تکبیرات الانتقال کہتے ہیں۔ ایک رکن سے دوسرے رکن میں جب آپ منتقل ہو رہے ہیں تو یہ تکبیر ہوتی ہے، نہیں سمجھا؟ اس چیز کو کہتے ہیں تکبیرات الانتقال، یعنی ایک حالت سے دوسری حالت میں جب آپ بدلتے ہوتے ہیں، منتقل ہوتے ہیں، چینج کرتے ہیں اپنی حالت کو، تو اس وقت یہ تکبیرات ہوتی ہے۔ تو راجح قول میں اہل علم نے کہا کہ یہ واجب ہے، اگر جان بوجھ کے چھوڑ دے گا تو نماز باطل ہو جائے گی، اور بھول چک سے کسی وقت اگر اللہ اکبر نہیں کیا تو اس کو سجدہ سہو کرنا ہوگا۔ یہ جو تکبیرات ہیں تکبیر تحریمہ کے علاوہ جو اللہ اکبر پڑھتے ہیں مختلف مقامات پر نماز میں، وہ واجب ہے، اگر جان بوجھ کے چھوڑ دیں گے تو نماز باطل ہو جائے گی، لیکن اگر بھول چک کر کے اگر چھوٹ گیا کسی وقت تو پھر 2 سجدہ سہو کر لینا ہوگا، اور اس سے انشاءاللہ تعالی نماز آپ کی مکمل ہو جائے گی، سمجھ گئے نا؟ تو اس طریقہ سے اگر پوچھیں گے کہ 2 رکعت میں کیا تکبیر ہوتی ہے تو سیدھا سا اگر آپ کاؤنٹنگ کیجئے گا، اب وقت تو نہیں ہے کہ آپ سے گنوائیں، 11 مرتبہ اللہ اکبر ہوتا ہے 2 رکعت والی نماز میں، اور 3 رکعت والی نماز میں 17 مرتبہ ہوتا ہے، اور 4 رکعت والی نماز میں 21 مرتبہ ہوتا ہے، سمجھ لیں گے؟ ہاں گن لیجئے گا، 2 رکعت میں 11 مرتبہ، 3 رکعت میں 17 مرتبہ، اور 22 مرتبہ، 21 نہیں 22 مرتبہ، سمجھا کہ نہیں؟ تو یہ تکبیرات جو ہیں یہ واجب ہے، اور شروع کی جو تکبیر تحریمہ ہے وہ رکن اور فرض ہے۔ ھذا وباللہ التوفیق۔